محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے چار حرمت والے ہیں، اسی لیے محرم کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ 1163 محرم ہمیں عبادت، تقوی، صبر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کی تاریخ اسلام میں بہت اہم ہے۔ یہ دن صرف کربلا کے واقعے سے ہی وابستہ نہیں، بلکہ اس کی عظمت پہلے سے موجود تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث 2004۔ اب تاریخ ہمیں 61 ہجری کے اس عظیم اور دردناک واقعے کی طرف لے جاتی ہے جسے دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم اور ناانصافی کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مگر راستے میں کربلا کے میدان میں ان کا قافلہ روک لیا گیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے۔ پھر 7 محرم کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ سخت گرمی، پیاسے بچے اور فرات کا دریا قریب ہونے کے باوجود پانی نہ ملنا، یہ سب ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا راستہ نہ چھوڑا۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم چاہو تو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ مگر وفادار ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ وفاداری اور قربانی کی ایسی مثال تھی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ 10 محرم 61 ہجری یعنی یوم عاشورہ کو کربلا کا میدان خون سے رنگ گیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم اور دیگر اہل بیت نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے۔ آخرکار نواس رسول حضرت امام حسین نے بھی شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت پوری امت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ مسلمان حق پر قائم رہے، ظلم کے سامنے نہ جھکے اور دین اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی حدیث 3768۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ حق کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے ڈٹ جائے، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔